بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 38 and 39 دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو جا چکے ہیں تم سے پہلے جہنم میں، یعنی کہ جنات اور انسانوں میں سے جہنم میں جو لوگ جا چکے تم بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ. جب بھی داخل ہوگی کوئی گروہ کوئی امت لعنت کرے گی دوسری پر، یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں گے ان میں یعنی سب کے سب، یعنی اس جہنم میں جب سب کے سب پہنچ جائیں گے تو قالت اخراہم، کہیں گے ان کے بعد والے لوگ اپنے پہلے والوں کے لیے، ہے ہمارے رب یہ لوگ وہی ہے جنہوں نے گمراہ کر دیا ہمیں، پھر دیجئے انہیں دگنا آگ کا عذاب. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا ہے اور لیکن تم نہیں جانتے ہو. آیت نمبر 39. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. اور کہیں گے ان کے پہلے والے اپنے بعد والوں سے کہ نہیں ہے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت، پھر چکھو عذاب، اس لیے کہ جو تم اپنی کمائی کماتے تھے یا جو تم عمل کمال کر لائے ہو اس کے بدلے میں تم بھی عذاب چکھو. اعراف آیت نمبر 38 اور بات جو ہے وہ کنٹینیو ہے کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کا کچھ نقشہ کس طریقے سے کھینچا ہے. پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا اس بات کو کہ جب فرشتے روح قبض کریں گے تو کیا معاملہ ہوگا، دین اس کے بعد آگے کا معاملہ، ٹھیک ہے، کہ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ داخل ہو جاؤ ان گروہ کے ساتھ، ان امتوں کے ساتھ یقیناً جا چکے ہیں تم سے پہلے جو جن اور انسانوں میں سے. کہاں جا چکے ہیں؟ فی النار، آگ میں، جہنم میں. ذرا پیچھے آیت یاد ہے آپ کو کیا بات چل رہی تھی؟
آیت نمبر 37 میں کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوگا۔ بہت ہی سخت باتیں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جب کبھی بھی کلما، جب کبھی بھی داخل ہوگی کوئی امت، کوئی گروہ ہو، تو وہ لعنت کرے گی دوسرے گروہ پر، اس کی بہن پر، اختہا، اس کی بہن پر۔ امت چونکہ عربی میں ایز اے مونس استعمال کیا جاتا ہے، یہاں پر اس لیے اس کی بہن استعمال کیا گیا ہے۔ سوچیے اب ذرا، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو پہلے سے وہاں جہنم میں موجود ہیں، اور بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، اور کوئی ماں باپ ہو سکتے ہیں، کوئی آپ باپ دادا میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ لعنت کریں گے ایک دوسرے پر، اور کیوں لعنت کریں گے؟ غلط کام کی وجہ سے۔ اس وقت انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ کیا ہم ان کو فالو کرتے تھے، کیا یہ جو کچھ یہ چھوڑ آئے تھے اسی کو ہم جو ہے وہ اسی پر چلتے رہتے ہیں۔ امیجن کیجئے ذرا، سوچیے، بہت ہی زیادہ سوچیے ذرا کہ بہت تکلیف کا ماحول ہوگا اس وقت، اور اس ماحول میں لوگ جو ہے ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ بھئی ہم نے ان کی بات مانی تھی دنیا میں، آج یہ خود یہاں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی بات ماننے کی وجہ سے ہم بھی یہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ غصہ کس قدر آئے گا ان کو دیکھ کے، اور اس غصے میں یہ کہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید آیت میں، اگلی آیت میں، اسی آیت میں اگلا حصہ دیکھیں، حتی اذا درکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم، پھر جب پہنچ جائیں گے وہ سب کے سب ایک جگہ، یعنی جب جو موجود ہے وہ بھی، اور بعد میں بھی جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی۔ اب یہ دیکھیے آپ، یہ مر گیا انسان، اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی روح آسمان پر جاتی ہے، اگر وہ بندے مومن ہیں تو ساتویں آسمان پر جاتی ہے، ساتویں آسمان تک جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ اس کو اس کے قبر میں ایک فرسٹ رات میں کیسے دلہن ایک دم آرام سے سوتی ہے، اسی طریقے سے اس کو بالکل دلہن کی طرح لے جا کر جو ہے قبر میں سلا دو۔ فرشتے بھی بڑی آرام سے، بہت ہی زیادہ ریسپیکٹلی اس روح کو لا کر قبر میں جو ہے وہ سلا دیتے ہیں۔ سوچیے آپ ذرا۔ ہاں، لیکن جو اللہ کی آیتوں کو مانتے نہیں ہیں، تکذیب کرتے ہیں، اس کی تکبر کرتے ہیں، اور بالکل جس طریقے سے اللہ نے زندگی گزارنے کو کہا ہے ویسے نہیں گزارتے، اللہ کے اس کے رسول کے حکم پر عمل نہیں کرتے ہیں، پہلے آسمان پہ بھی ان کی روح نہیں جائے گی، اور وہیں سے حکم ہوگا اللہ کا۔ اس قدر اس میں بدبو آتی ہے ایسے لوگوں کی روحوں سے، اور فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ کسی نہ اللہ کے نافرمان کی روح آ رہی ہے، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اسے یہیں سے پٹک دو اور زمین پہ اس کی روح واپس بھیج دو، اور وہیں سے پھر پٹک دی جاتی ہے۔ سوچے، انسان سوچے تو کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ کیوں اتنی آگے کی اور اتنی غیب کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اپنی امت کو بتا گئے؟ کچھ تو بات ہوگی نا، کچھ تو انسان سدھر جائے، سنبھل جائے، اس لیے تو ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جب ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا ان سب کو، تو کہیں گے ان کے بعد والے لوگ اپنے پہلے والوں کے لیے، یعنی بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں اور جن لوگوں کو انہوں نے فالو کیا غلط چیزوں پہ، غلط دین پر، ان کے بارے میں کہیں گے ربنا هؤلاء اضلنا فآتهم عذابا ضعفا من النار، کہ اے ہمارے رب، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، پھر دیجئے انہیں دگنا عذاب۔ آتا نہیں سمجھ میں آپ کو کہ وہاں جا کر ایسی خواہش کیوں ظاہر کریں گے کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے، اللہ ان کو دگنا عذاب دے؟ وہاں پر کیوں یہ وش ظاہر کریں گے؟ کیوں ایسا سوچیں گے؟ دیکھیے کہ یہاں پر ہی انسان اگر سنبھل جائے، سدھر جائے، تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ایسے معاملات نہ ہوں، لیکن وہ لوگ وہاں پر جا کر اللہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ انہوں نے ہم کو بھٹکایا تھا، اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ حیرت کی بات ہے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ دین کے نام پہ بھٹکے، چاہے وہ دنیا کے نام پر بھٹکے۔ بس ایک بات یاد رکھیے کہ جس نے جس کو فالو کیا اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا،
فالو تو کر لیا، دنیا میں بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ بھائی چلو یہ ہمارے مزاج کی بات کرتے ہیں، مجھے جس طریقے سے رہنا سہنا ہے یہ اس طریقے کی بات کرتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، تو چلو بھائی ہم نے ان کو فالو کر لیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ نہیں، ایسا نہ سوچے۔ اب سوچے آپ کہ ایسے لوگ، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے کہنے پر دنیا میں ہم غلط کام کر رہے تھے، اس وجہ سے ان کو دگنا عذاب دے۔ آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے اس میں کوئی انصاف کی بات ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی بہت انصاف والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب سنیے، قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، ڈانٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، اور لیکن تم جانتے نہیں ہو، تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں تمہیں جو ہے وہ کم عذاب دوں، اور یہ جو پہلے سے یہاں آئے ہوئے ان کو ڈبل عذاب دوں؟ اچھا، میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ مائک کو انمیوٹ کر کے مجھے جواب دیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ دونوں کو دگنا عذاب مل رہا ہے؟ بھئی ایک تو جو پہلے سے پڑا ہوا ہے اس نے تو چلو ان کو بھٹکایا، ٹھیک ہے، لیکن جو بیچارے آ رہے ہیں ان کو دگنا عذاب کیوں ملے گا؟ آپ کے ذہن میں جو بھی ہے، انمیوٹ کر کے کوئی بھی بول سکتا ہے، بولیے کیوں؟ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا فرما رہے کہ دونوں کو دگنا عذاب ملے گا؟ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، کیوں؟ بولیے، کوئی بھی بول سکتا ہے آپ میں سے، بولیے آپ کے ذہن میں جو بھی ہے وہ جب بولو۔ بھٹکے ہوئے تھے پھر وہ اپنے پیچھے بھی اور ان لوگوں کو بھی اور لوگوں نے فالو کیا جو ان کے پیچھے رہ گئے، تو پھر انہوں نے بھی ان کو گمراہ۔ یس، ماشاء اللہ، ویری گڈ شازیہ، ویری گڈ۔ سوچیے ذرا آپ کہ میں نے کہا نا، یہ تو بھائی اپنے بارے میں سوچ رہے تھے صرف کہ بھائی چلو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ دگنا عذاب دے دیں گے اور ہم بچ جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے انہوں نے بھی تو پیچھے کسی کو چھوڑا ہوگا نا، وہ بھی تو کچھ نہ کچھ فالو کر رہے ہوں گے نا، یہ ہے بات۔ دیکھیے جب کسی چیز کو ہم ایجاد کرتے ہیں نا، جب کسی چیز کو ہم شروعات کرتے ہیں کسی چیز کی، بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے۔ بالکل اپنا ظاہر پہلو نہ دیکھیں آپ، بالکل کہ آن دس ٹائم مجھے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے یہ نہ دیکھیں، بہت دور کی سوچیں، آخرت میں مجھے اس کا کیا فائدہ ملنا ہے، یہ بہت زیادہ غور و فکر ہونی چاہیے ہمارے اندر، اسپیشلی اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے بعد تو بہت زیادہ غور و فکر ہونا چاہیے کہ آپ کسی چیز کی شروعات کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے کہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو انسان دنیا میں کوئی برائی کی ایجاد کر کے چلا جاتا ہے، شروعات کر کے چلا جاتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرے پیچھے نہ جانے کتنے لوگ اس برائی میں آئیں گے۔ بہت ساری ایگزامپلس آپ لے سکتے ہو، کہ ایک دیکھیے کسی طریقے سے کچھ پیچھے بھی ایگزامپل شاید میں نے دی تھی۔ فار ایگزامپل دیکھیے کہ ایک اگر سمجھیے کہ شراب بنانے والا ٹھیک ہے، وہ بولتا بھائی میں پیتا تو نہیں ہوں نا، میں صرف بناتا ہوں نا، ٹھیک ہے چلیے اس نے بنایا۔ بیچنے والا بیچ رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ چلو بھائی میں پیتا تھوڑی ہوں نا، میں تو صرف بیچ رہا ہوں نا۔ آپ یہ سوچئے، بیچنے والا یہ نہیں سوچتا ہے کہ جو پینے والا خرید کے لے جا رہا ہے، جب وہ اس کا استعمال کرے گا نہ جانے وہ کیا 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 برائیوں میں جائے گا، وہ نہ جانے کتنے لوگوں کی وہ زندگی خراب کرے گا۔ صرف بہت سی ایگزامپل سے بہت سی۔ اب دیکھیے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان دیتی ہے، آج مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، کبھی کوئی اگر ویڈیو میرے پاس آ گئی، یا کبھی بچپن میں کبھی ٹی وی وغیرہ دیکھا کرتے تھے، ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ خیر شوق تو پہلے سے ہی نہیں تھا، بالکل بھی نہیں، پر کبھی ایسا پر ذہن میں بات آتی تھی جب بھی کہ جب یہ چیز نقصان دہ ہے تو انہی چیز کا ایڈورٹیزمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ ہاں؟ چاہے آپ وہ سگریٹ لے لیں، چاہے آپ کولڈ ڈرنک میں کچھ بھی لے لیں، یہاں تک کہ ابھی تو شراب کی بھی شاید ایڈورٹیزمنٹ ہونے لگی ہے ٹی وی وغیرہ پہ یا پھر موویز میں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو چیز نقصان دہ ہے اور ایسے ایسے پاپولر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے بہت زیادہ انسپائر ہو جائیں ان سے اور اس چیز کو استعمال کرنے لگے۔ شروعات کرنے والا یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کی برائیاں کہاں تک جائیں گی، وہ کیا سوچ رہا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ دیکھیے کہ اگر جیتے جی اس نے ان چیزوں سے توبہ نہیں کی یا پھر اس نے اپنا کریکشن نہیں کر لیا تو ڈیفینیٹلی اس کا بالکل حالت یہی ہونے والی ہے اس کی۔ چلیے آگے ان کا کیا معاملہ ہوگا دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید آیت نمبر 39 میں فرماتے ہیں وَقَالَتْ أُولَهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا
العذاب بما کنتم تکسبون، اور کہیں گے ان کے پہلے والے. اب دیکھیے غصہ تو آئے گا نا، آپ سمجھ رہے ہو، یہ بڑی غصے والی بات ہے. اب ان کے جو پہلے کے لوگ وہاں موجود ہیں، ان کے چاہے ولی کے نام پہ لے لے، پیر کے نام پہ، بزرگوں کے نام پہ، ماں باپ کے نام پہ، کسی کے نام پر بھی، اب ماں باپ کیوں کہا میں نے، اس کا ریزن ہی میں دیتی ہوں ابھی آپ کو، رکیے. اوکے، کیونکہ کہیں آپ یہ نہ سوچے ہے کون ماں باپ چاہے گا کہ میرے بچے جہنم میں جائے. ماں باپ چاہتے نہیں ہیں، لیکن ماں باپ ایسے ایسے عمل کرتے اور کرواتے ہیں نا بچوں سے، نعوذ باللہ جہنم کا سبب بن جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے، اب جب انہیں غصہ آیا پہلے کے لوگوں کو، تو بعد کے لوگ سے وہ کہنے لگے کہ نہیں، مطلب فما کان لکم علینا من فضل، کہ نہیں ہے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت، تم کیا اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہو، کیوں بھائی تمہیں کم عذاب کیوں دیا جائے. دیکھیے، اور یہ انداز آپ کو پتہ چل رہا ہے کیا ہے، یہ لڑائی جھگڑے کا انداز ہے. کیوں کیوں تم ہم بہت فضیلت والے ہو کیا، تم کو ہم پر کیوں فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں، کیوں تم کو کم عذاب ملے گا. چکھو عذاب، اس لیے کہ تم جو کمائی کرتے تھے، تمہارے جو اعمال تھے، اس کی وجہ سے تم بھی ہمارے ساتھ عذاب چکھو. حیرت ہوتی ہے مجھے کہ کیوں مسلمان ان آیتوں کو سمجھ نہیں پاتا ہے، کیوں آج وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کیوں لوگوں کو فالو کرتا ہے، ایسے لوگوں کو جو بے دینی کی باتیں کرتے ہیں یا ان کو دین سے ہٹانے کی باتیں کرتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے کہ ایک بات میں بہت شعور سے آپ کو کہنے جا رہی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی فیملی اگر جہنم میں گئی نا، پوری فیملی کی بات کر رہی ہوں، سب سے زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیے کہ جھگڑا ماں اور بچے کا ہونے والا ہے. کیوں آپ ایسا بولو گے، ہے یہ کیا بات ہو گئی؟ اس لیے کہ وہاں بچہ جب ہو سکتا ہے بچہ پہلا چلے جائے، یا پیرنٹس بعد میں جائے، یا پیرنٹس پہلے سے ہو بچہ بعد میں جائے، بچہ جھگڑے گا اپنے پیرنٹس سے، اسپیشلی ماں سے. مجھے فجر میں کیوں نہیں اٹھایا، مجھے آپ نماز کے لیے زور کیوں نہیں دیتی تھی، اور میں جب ایسے اکڑ کے چلتی تھی، میں ایسے ایسے بے حیائی کے کام کرتی تھی، یا میں سماج کے ساتھ چلتی تھی، یا میں سماج کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، تو آپ نے مجھے روکا کیوں نہیں. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے. اسپیشلی آج دیکھیں کہ آج زیادہ تر جب میں پیرنٹس سے بات کرتی ہوں، اسپیشلی ماؤں سے نا، ہر ماں اپنے بچے کا رونا روتی ہے. تو میں ایک ہی آج بولتی ہوں، آپ اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ دیں، اللہ کی کتاب سے، آپ وسلم کی سنت سے جوڑ دیں. واحد علاج ہے بہت ساری برائیوں کا، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں. تقریباً ہم سورہ آل عمران میں یا سورہ نساء میں تقریباً پڑھ چکے کہ سورہ نساء میں اتنی ساری برائیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر، اور اس کا واحد علاج کیا بتایا گیا، اتبعوا اللہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرو، ساری برائیوں سے تم بری ہو جاؤ گے انشاءاللہ. سوچئے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج پیرنٹس اگر خود نہیں جڑے ہوں گے تو وہ بچوں کو کیا جوڑیں گے. تو کوشش کرے اس طریقے سے کہ بچوں کو ابھی سے ہی اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے. بچوں کے دل میں دیکھیے اپنا ڈر نہ پیدا کرے، بلکہ اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کرے. ایک وقت آئے گا نا جب ان کے اندر شعور پیدا ہوگا نا، اس ٹائم واقعی دل سے وہ آپ کی رسپیکٹ کریں گے، محبت کریں گے، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، چاہے آپ دنیا میں ہوں یا نہ ہوں. کہ میری امی اتنی اچھی تھی یا اتنی اچھی ہیں، جب اس کا شعور آئے گا، انہوں نے مجھے رب کا تعارف کروایا، انہوں نے مجھے اللہ سے ملوایا، کتنا پیارا اللہ ہے میرا جس کا تعارف میری ماں نے مجھے کروایا. ایسے بنے کہ آپ اللہ والا بنا دے اپنے بچوں کو. یہ نہ سوچے کہ سماج میں ہے میری بچی کو سب جو ہے وہ کیا کہیں گے، نہ سوچے، بالکل بھی نہیں. دیکھیے یہ سب چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی ہے دنیا میں. الحمدللہ آپ میں سے اللہ نے جس کو دین سے نوازا ہوگا، پرہیزگاری سے نوازا ہوگا، اس بات کو سمجھ سکتی ہیں. آج میں تو نہیں سمجھتی کہ پرہیزگاری یا دینداری دنیا کے کاموں میں، اللہ کا شکر ہے میرے سارے دنیا کے کام میں اپنے ہاتھ سے کرتی ہوں. آفیشیل ہونے دو، وہ گھر کا ہونے دو، باہر کا ہونے دو، بازار کا ہونے دو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور کہیں بھی ایسا نہیں لگے گا کہ میں عبایا و پورے نقاب میں جاتی تو مجھے کوئی جاہل سمجھے. جیسا سامنے انسان ہوتا ہے، اب ممبئی جیسے شہر میں رہتے ہیں تو مہاراشٹر لینگویج چلتی ہے، میرے سامنے کوئی انگلش بولنے والا ہے تو اللہ کا شکر ہے اس سے انگلش میں بھی بات کر لیا، کوئی مہاراشٹر ہے تو اسے مہاراشٹر کی لینگویج میں بات کر لیا، مراٹھی میں. اگلا انسان آنکھ پھاڑ کے دیکھتا ہے، بھائی ایسا لگتا ہے کہ ہندو سے مسلم میں کنورٹ ہوئی ہے. ایسی فلوئنسی زبان میں لگے نا سامنے والے کہ بھائی نقاب میں کوئی جاہل عورت آ رہی ہے.
تو اپنے آپ کو پیش کریں لوگوں کے سامنے. ویسے دین رکاوٹ نہیں بنتی ہے، یہ لوگوں کو ظاہر کریں آپ کہ دین ہمارے دنیا کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے. اس کے ساتھ دیکھیے کہ یہاں پر یہ ایک چیز دنیا میں بھی دیکھو کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سارے کام اچھے اچھے چل رہے ہیں نا، تو کوئی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا. ذرا سا کسی کا کام بگڑا نا تو پھر وہاں پر جھگڑا شروع. سیم یہی تھنگ جہنمیوں کے بھی عمل میں آئے گا کہ دنیا میں خوب مزے کرے، موج مستی کرے، سب کچھ کر کے گئے، اور جب آخرت ان کی بگڑی تو بلیم کسی اور کو کیا انہوں نے. سوچے ذرا آپ. پھر اپنے گناہوں کا، اپنی ناکامیوں کا الزام، غلط کاموں کا الزام دوسروں پر دیتے ہیں. وہ یہی چیز ہے. فار ایگزامپل دیکھیں، آپ اگر سفر کر رہی ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں سفر کر رہے گاڑی میں، ڈرائیور ڈرائیو کر رہا ہے، اسموتھلی چلے جا رہے مست موج مستی کرتے ہوئے، ذرا سا اگر راستہ اوپر نیچے آیا، بریک لگ گیا، یا اس نے گڑھا تھا اس سے بچانے کے لیے بریک لگایا، سب کو جھٹکا لگ گیا. اب دیکھیے سائیکولوجی انسان کی، فوراً اس ڈرائیور کو چلائیں گے نا، بھائی دیکھ کے گاڑی چلاؤ، یہ کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہے ہو، یا کچھ بھی اس وقت جو بھی جس کے بھی منہ میں جائے گا وہ بکے گا ضرور. اب دیکھیں جب اسموتھ گاڑی چل رہی تھی، جب تو بیچارے تم نے اس کو کچھ نہیں کہا. تو یہی ہوتا ہے، کام بگڑتا ہے، انسان اپنی غلطیوں کا جو ہے وہ الزام دوسروں کے ماتھے پر لگاتے ہیں. تو دیکھیے کہ اسی طریقے سے یعنی کہ غور کریے. اچھا کیا ہوتا ہے پتہ ہے، میں آپ جو ماں اور بچوں کا اگزامپل دے رہی تھی، دیکھیے کہ دنیا میں دین کی باتوں پر جب آپ کہو نا کسی سے روکا ٹوکا کرو کہ آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے ویسا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ کیا جواب دیتے، نہیں بھائی ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. اچھا ماحول خراب ہو جائے گا مطلب نہیں اگر ہمارے بچے دین پر نہیں ہے، ہم ان کو بولیں گے تو ہمارے بیچ میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. چلے بھائی ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں ذرا کہ یہاں کے جھگڑے بہتر ہے یا پھر وہاں کے جھگڑے. آج تم یہاں کے جھگڑے سے بچ گئے نا، تو وہاں پہ جھگڑے ہوئیں گے، وہ بہتر ہے کیا؟ بہتر یہ ہے کہ ہونے دے، دین کے نام پہ آج گھروں میں جھگڑے ہو جائے تو ہونے دے، کم سے کم آخرت میں تو اللہ نہ کرے کہ ہماری وجہ سے یا پھر کسی کی وجہ سے ہم جو ہے وہ نعوذ باللہ جہنم میں جائیں اور وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوں. تو دین کے نام پہ یہاں اگر گھروں میں جھگڑے ہو جاتے تو ہونے دیں، تاکہ ہم تو ایک حجت اللہ کے سامنے پیش کر سکتے. اللہ میں نے کوشش تو کی تھی نا. تو دیکھیے کہ یہاں کا جھگڑا اتنا بڑا جھگڑا نہیں ہے جو جہنم میں جھگڑا ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ کسی کا گھر کا ماحول اللہ کی پناہ، لڑائی جھگڑے کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے لڑائی جھگڑے جو ہے وہ جہنمیوں کے عمل میں سے ایک عمل ہے. آگے دیکھیں گے انشاءاللہ ہم. بلکہ اب یہی دیکھیے جو شروعات ہوئی، یہ بھی تو ایک جھگڑا ہی ہوا نا، کہ وہ اسے کہہ رہے کہ بھائی کیوں تم بہت چاہتے ہو کہ اللہ کے، تم کے کیا فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کم عذاب دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. اور اس سے بھی زبردست باتیں انشاءاللہ ہم آگے جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. الحمدللہ آیت نمبر 39 تک ہو گیا ہمارا. الحمدللہ. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے،
تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ آمین یا رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.